أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. الحمدللہ آج گویا کہ تعلیمی اعتبار سے سال کا اول دن ہے. اس میں کتابیں شروع ہوئی، اس کے تتمیم کے لیے بخیر و عافیت دعا کے لیے گویا کہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے اس روز کو مبارک، اس کے اخیر کو مبارک، اس کے اخیر عمر تک مبارک فرمائے. بہت ہی اہم ہے، عقیدت کی بات ہے. اللہ تعالی اس دن کو ہم پورے عمر کے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. وساون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے بھی وہی سورہ پڑھی مختصر. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تمام وہ چیزیں جو ضروری تھیں تعلیم فرما دی ہے. چنانچہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سورہ کی تلاوت کرتے تھے، ملتے تھے. اس وجہ سے میں نے بھی پڑھ لیا. قسم ہے زمانے کی والعصر، قسم ہے زمانے کی. معلوم ہے کہ زمانے کی بڑی وقت ہے، عظمت ہے، تبھی تو اللہ نے قسم کھایا زمانے کی. زمانے کی بڑی قدر ہے، اس سے بڑھ کے کوئی قابل قدر چیز نہیں. ہر چیز کے لیے کچھ تھوڑا سا ہے بھی کہ آ جائے. یہ زمانہ تو کبھی آ نہیں سکتا جو گزر گیا. جو گزر گیا اب نہیں آئے گا. ایسی زمانے کی قدر ہم سبھی انسانوں کے لیے ضروری ہے. کیا چاہتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے، یعنی ان کا معمول تھا، جب ملتے تھے تو بڑا اثر سناتے تھے. اور ایک تو روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کے لیے یہ سورہ کافی بڑا اثر انسان پورا دین اس کے اندر آیا. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم ہے زمانے کی. پورے انسانی گھاٹے، پوری انسانی برادری سب گھاٹے میں ہے. مگر اللہ نے فوراً استثناء بھی کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے.
اور عمل صالح کیا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، صحیح معنوں میں ایمان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے. لامنی اثر کے ایمان کامل، اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر فرمائے. دعا تو کرتے ہی کرنا چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق بھی کیا، ایک دوسرے کو نصیحت کیا، تاکیدی عمل کیا، تاکیدی عمل کیا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تاکیدی عمل کیا کہ حق کو اختیار کرنا چلی جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی پریشانیاں تو اس پر صبر کرنا. حق ایک میں ہے کہ حق کا اختیار کرنے میں کچھ تھوڑی پریشانیاں، یہ بھی مصائب آ سکتے ہیں. پورے دین کا خلاصہ، تعلیم کا خلاصہ، نصیحت کا خلاصہ سب ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی ایک دوسرے کی تاکید بھی کیا کرو، یہ بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے. حق پر رہنے کے لیے، راستے پر رہنے کے لیے، ہدایت پر رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. خود ہدایت پر ہو، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت. اس درمیان میں اگر کوئی مصیبتیں آئی تو صبر کرو، متقل صبر ہے لیکن اس کا جو یہی ہوتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بات. آج دعا کا دن ہے، آج دعا ہی کے لیے ہم جمع ہوئے. ہم لوگ یہ کہ پہلا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی جائے گی سارا دن، سارے سال، باقی ساری عمر اللہ اس پر ہم کو قائم دام رکھے. یہ قبول ہوگی دعا، یہ نہیں کہ سال بھر کے لیے ہوگی تو ہوگی. ماتھانی بھی دعا فرماتے تھے، ہم فی الحال کہ دعا بھی بدلا دیں. ابھی بھی نکالا، ابھی کھولا تو یہی نکلا. نہیں آ رہے ہیں اتفاق جو آپ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں. اب یہ کھولا ابھی کے بعد میں حضرت تھانی کی دعا فوراً انشاءاللہ ابھی کی بات ہے. کھولا ابھی آئے ہیں تو میں کہا دعائی کے لیے تو بیٹھے ہیں، اور حضرت تھانی کی دعا سن لیجیے. بہت بہت مناسب ہے دعا ہم لوگ کے اس دن کے. اے اللہ میری بقیہ عمر درس قرآن، درس حدیث میں تمام کو میری دعا ہوگی ختم. مناسب ہے کہ دعا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نہیں. یہ گانا یہ میری دعا حضرت تھانی کی دعا. اے اللہ میری بقیہ عمر درس قرآن اور درس حدیث میں تمام حضرت تھانی دعا کر رہے ہیں. آج یہ شریک ہو سکتا ہے مطالعے کے ذریعے. اللہ ہم کو قرآن حدیث پڑھانے کی توفیق دے، دیکھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ذریعے اس کتاب کو پڑھو گی، گمراہ نہیں ہوگی. اور ممانعت نہیں ہے لیکن دعا کیسی عمدہ ہے. بہت مجھے اثر ہوا کہ دعا ہی کے لیے بیٹھا ہوں. اب کھولا حضرت تھانی کی دعا. اللہ میری بقیہ عمر درس قرآن و درس حدیث میں تمام. مناسب ہے کہ نہیں؟ اور سب کے لیے ہے درس قرآن، خالی مولیوں کی سنیں، سب کے لیے. قرآن آیا ہے، حدیث ہے،
امام ترمذی کی حاشیہ میں لکھا ہے کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو گویا کہ اس کے گھر میں نمی ہو یا تکلم ہو گئی، جس میں کلام کر رہا ہے. اس پر حضرت کو بہت ڈال گیا. ترمذی کے ٹائٹل پڑھائی لکھی ہوئی کسی بھی دیکھیے گا وہ گئی جو ہم لوگ ترمذی پڑھ رہے تھے وہاں پڑھائی شروع کرایا تھا. وہ بہت خوش ہے. وہ ترمذی شریف جس کے گھر میں ہو وہ کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو درس دے رہا ہے. تو حدیث کی کتاب بھی رکھ لینا چاہیے. کبھی ریاض الصالحین آپ نے رکھ لیں، ترجمہ ہی اس کا رکھ لیں، اسی کو دیکھا کریں. آج پہلی مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں. قرآن کے ترجمے تو بہت سے ہی ہیں. ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو بھی اس سے بڑھ کے ریاض الصالحین سے بڑھ کے کوئی کتاب اس معنی میں نافع نہیں. تبلیغ جماعت میں بھی داخل ہے وہ. ہم لوگ تو پڑھ ہی ہے سب کا گویا کہ درس قرآن. ہم لوگ کہیں گے درس ہے، ہم لوگ کہاں طالب علم نہیں ہے. آپ رکھیے کے لیے شاید ہوگی بھی. ترجمہ بھی مل رہا ہے. معالمیہ کی بہن نے کیا ہے ترجمہ، اور بھی اب ہو گئے ہیں نا بہت اچھے طرح بہت صاف. تو ہم لوگوں کو بھی ہم نے بھی مجھے ولی اللہ جب امام ہوئے کہا کہ کیا ہوتی کتاب، میں نے کہا بس ریاض الصالحین کے سامنے رکھی، لہٰذا نے بتلا دیا ہے. اور زیادہ ریاض الصالحین سے ہم کو حدیث یاد ہے. اسی ترکیب بھی ہم نے کی ہے. تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بڑی سلطان تھے، اللہ ہم کو رحم فرمائے. بہت لوگ کہتے تھے مجھے آپ ریاض الصالحین کے ترجمہ کر دیے. میں دنیا میں نہیں ترجمے ہیں، اب میرے ترجمے کرنے کی کیا ضرورت ہے. کا اشارہ ہے ریاض الصالحین کا آپ ترجمہ کیجیے. دعا کرو بھائی کری دے. تلخیص کیا میں نے، عربی کی تلخیص ہے، کہیں کافی ہوئی تلخیص ہے آپ کی. ہاں یہی سب کام کرتا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں سوائے. اللہ تعالیٰ حضرت تھانی کی دعا پہلے ہی دیکھے مجھا کیسی ہے. اللہ میری بقیہ عمر، وہاں تھانی لکھ رہے ہیں دعا ہے. ہم لوگ قسمت کی بات ہے کہ یہ دعا میری کھولا یہی نہیں رہی، یہ بہت ہوتا ہے. اللہ میری بقیہ عمر درس قرآن و درس حدیث میں تمام. ہم لوگ تھے لندن میں کہیں کسی شہر میں، تو ایک انگریز جنگل کے پاس بیٹھا ہوا تھا باہر. وہاں اس بات سے بولا گا کہ اس کی ان سبوں کی عمر سب سے بدترین عمر یہی ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کرا. چلنے پھرنے مجبور، بھی بچے بھی نہیں، اب جگڑے پہ بڑی ٹرک گرتے رہیں گے، ٹرک موٹر گاڑی، بس یہی کرتا. مجھ کو بتایا کہ یہ وہ بڑا آدمی تھا، وہ کسی کام کا نہیں. ان کی بدترین ہم لوگ کی بدترین کا وہی عمدہ بہترین. اللہ اللہ کرو سے بڑھ کے کیا سے بڑھ کے بہترین عمر کیا ہوگی. میری بقیہ عمر بات ہے، میری بقیہ عمر درس قرآن اور درس حدیث میں تمام ہو. جو پڑھے گا وہی نہیں کرے گا مولانا. درس قرآن اور بات اپنا بڑا مجدد اپنے وقت ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ درس یہی نہیں گئی. اللہ میری بقیہ عمر درس قرآن اور درس حدیث میں تمام ہو. جو پڑھے گا وہی تو کرے گا، جو پڑھے گا نا اس کو کیا. اور عافیت اور طمانینت دیکھیے اس کے بعد کیا ہے. عافیت اور طمانینت اور دل جمی بدل عتم مجھے عطا فرما. دل جمی انتشار میں آتا ہے، انتشار میں بڑھاپے میں انتشار میں آ ہی جاتا ہے. دل جمی نہیں رہتی، طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں. کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. اور عافیت اور طمانینت اور دل جمی بدل عتم مجھے عطا فرما. اخیر عمر میں دل جمی تو نہیں آتی، طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں، دل جمی ختم ہو جاتی ہے، آدمی انتشار میں آتا ہے. میں لوگوں کا حال میں جانتا ہوں، پریشان ہو گئے. اخیر میں دعا کیجیے ہم لوگ کی زندگی ایسی نہ ہو.
ایسی نہ کٹے جیسے ان لوگوں کی کٹی ہوئی کا معلوم ہے، اولاد کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے چیزیں آئی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مطمئن رکھے. عافیت، طمانینت اور دل جمی بدیہ عتم مجھے آتا ہوں. دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اطمینان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ. سب کے لیے دعا ہے کہ بیٹھے یاد لے کرنے لگے دعا. نشان پر پہلے غالباً لگا ہوا ہے، پہلے یہ بار آ جائے گا. یہ دنیا میں بھی حضرت حاجی مجدد وقت دعا کر رہا ہے، خود وہ کہہ رہا ہے. معلوم نہیں کس کو معلوم ہے بچہ، سنو گے تب تو معلوم ہے. سنو گے ایسی جاؤ گے تب سنو گے، سنو ہی گئے ہی نہیں تو کیا سنو گے؟ کیا جہاں جائے گا وہیں کے بعد سنے گا نا. رخ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، جماعت تھانوی کی ضرورت ہے تو ہم لوگ ضرورت نہیں، ایسے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. تو نہ دیدی کہ ہے سلیمانا یہ شرافی زبان مروانا. جب سلیمان صاحب خدمت گئی نہیں تھی، یہ بات کہاں سے تم کو معلوم ہوگی؟ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، یہ ہم لوگ سکھایا. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح. یاد ہے الحمدللہ، حضرت کی یاد کا ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، پاک صاف زندگی ہم چاہتے ہیں، پاک ومیتۃ سویۃ، صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ وہ مردن غیر مخزی ہو، اور لوٹنا خزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، فضیحت کے ساتھ نہ ہو. اتنی جامع دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یہ حضرت نے بتایا یہ دعا. اللہم انی اسألک، اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاح. جماعت تھانوی کہتے تھے میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں مطمئن ہو جاتا ہوں. اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاح واوسطہ فلاح وآخرہ نجاح. یہ حضرت تھانوی کا عقید میں یہ پڑھ لیتا ہوں مطمئن ہو جاتا ہوں. حضرت نے یہ بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح. اللہ عیشۃ پاک صاحب زندگی، میتۃ سویۃ دکھ درد والی نہ ہو، اٹھن والی نہ ہو، برابر سوارا موت ہو، اور وہاں عیش و عشرت والی. اس کے بعد کوئی دعا؟ اللہم انی اسألک عیشۃ. یہ دعا کو خطر ہے. حکیم فہم اللہ صاحب بدلا میں نے یہ روتے تھے ہر ایک وفات کے بعد کہ ایسی دعائیں جو ہیں کون سکھائے گا؟ دعا بھی سکھانے کے کام ہے، جذب ہوگا اس کو، حال ہوگا تب دعا سکھائے گا. وہ خود ہی دعا سے مناسب نہیں تو دعا سکھائے گا کہ اپنے مریدین کو بھی اپنے لوگوں کو بھی وہ اڑائے گا. ضرورت ہے نیچے آنے کی. اور موت کے بعد قبر میں بھی دنیا میں بھی کہتے ہیں عافیت اور طمانینت اور دل جمی بدیہ عتم مجھے عطا فرما. دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، موت کے بعد بھی، قبر میں بھی، اور مزائے حشر میں بھی. حضرت تھانوی کی دعا ہے نا یہ. اور میرے اہل و عیال اور احباب کو بھی میرے اہل و عیال بات تھانوی کی دعا ہے. اب وہ مامن تھے کہ ایسی دعا حضرت کرتے ہوئے. اور میرے اہل و عیال اور احباب کو بھی یہ دور نصیب ہو. باقاعدہ ہمارا ہے 313 کسی چیز کا بہت عمدہ انتخاب ہے ہمارا، ایسا انتخاب. اور لے کے جا رہا تھا وکیل صاحب جو تھے، لے کے اس کو بھگے جا رہے تھے. میں کون سی کتاب لیے جا رہے ہیں؟ کہا یہی ہے. بالکل مٹی میں دھوپ
میں تو ابھی پرسوں سے کہا بھائی آپ کو مجھے یہ کتاب مل گئی، ہمارے کتب خانے میں تھی، وہ ہمیں سے لے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لے کے جا رہے تیزی سے، میں بیچ میں آ گیا، میں کون کتاب لے جا رہے ہیں، دکھا کے لے جائے گی یہ دیکھا پھر میں نے بنوائی، پھر اس قابل کی کتاب کو سامنے رکھا ساتھ رکھتا ہوں، حالانکہ یہ کبھی نہیں سنا ہے، یہ اچھی دعا، اس موقع کی دعا ملے گی نہیں حضرت ہے میدان حشر میں بھی، اور میرے اہل و عیال و احباب کو بھی یہ دولت نصیب ماتھا کی دعا کریں کہ مجدد اپنے وقت کا حضرت یہ دعا اللہ میں اثر کا عیشتاً نقیتاً و میتتاً سبیتاً و مرضاً غیر مخزیم ولا فاضح۔ اب سنیے مولویوں کو بھی ہے، علم کو حال بنانا چاہیے، خشک ملا خشک نباسی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کہتے تھے عبدالحق ملا خشک نباسی، خشک مولانا رہنا، خشک مولانا نہ رہنا، مولانا اسی سے بھاگتے ہیں، خوب اسی سے بھاگتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے کہا کہ اگر جو تیز طالب علم رہتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، کیا بات ہے، کہ ادھر کی استعداد نہیں اس وجہ سے بھاگتے ہیں، ادھر استعداد ہی نہیں دیا تو خالی ہو، استعداد رہے تب تو آؤ گے، تم اپنی استعداد تو فارغ کر چکے ہو، منطق میں فلسفہ میں خالی کر چکے ہو، ادھر کی استعداد شاہ اللہ صاحب سے کہ تیز لڑکے ادھر نہیں آتے، کہا ادھر کی ان کو استعداد نہیں اس وجہ سے نہیں آتے، خشک ملا بس، وہاں سے آدمی میں نصیحت کو لکھا اپنی کتاب میں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کہتے تھے عبدالحق ملا ہے خشک نہ باشی، خشک ملا نہ بننا۔ شیخ معمولی آدمی شیخ عبدالحق مجدد صاحب کی ٹکر کے تھے، ان سے بھی پہلے کے تھے، کام تو انہوں نے شروع کیا ہے، مدینہ منورہ سے بھیجا ان کو استاد نے کہ ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ، کہا اگر مدینہ چھوٹ جائے گا کیا وہاں جائیں گے بس ثواب ہے، کہا وہاں بھی ثواب ایسے ملے گا، جاؤ، تو تم کو مدینہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کو ضرورت ہے، تم جاؤ۔ آتی قدر کا جہانگیر کو جو سناتا رہتا، اخلاص عمل کا خیال رکھو، باہم ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو، اور عجزیہ یہ نصیحت کی، اور جزاؤں کو خیال رکھو۔ اسے بڑے بادشاہ پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ اس کو خط لکھا، ایک معمولی طالب علم لکھ رہا ہے خط، طالب علم جو اس کو کون پوچھتا تھا ان کو، یہ بولا علماء میں باہم عجزیہ کا خیال رکھو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ہے کہ پہلی چیز اخلاص سے عمل کا خیال رکھو۔ وہاں مدرسے کی بات نہیں ہے، سلطنت کو لکھ رہے ہیں، سارے سلطنت کو، اللہ ہمارے اندر بھی اسی وجہ پیدا ہو، ہم سب کے اندر پیدا ہو، موت کے وقت بھی اور موت کے وقت قبر میں بھی اور میدان حشر بھی میرے اہل و عیال و احباب کو بھی یہ دولہ نصیب فرما، میرے اہل و عیال و احباب کو بھی یہ دولہ نصیب فرما۔ علم کو حال بنانا چاہیے، تابع حال بھی دور، ابو بکر صلی اللہ ہو رہی تھے، جب اذان سنتے تھے تو کہتے پیشاب خطا ہو جائے گا، سور یاد آ جاتا ہے مجھ کو، یہ صاحب حال یعنی سپو حال، صاحب حال، نماز کا اثر ہو، اذان کا اثر ہو، تلاوت کا اثر ہو، خشکی دور ہو، علم کو حال بنا، وہاں تھانوی لکھ رہا ہے، اسی لیے حضرت حاجی صاحب کے گئے، فارغ ہونے کے بعد حضرت حاجی صاحب کے گئے تھے، حضرت تھانوی کے گھر کے لوگ کہتے تھے، بیوی شاید تھی، گھر کے لوگ کہتے تھے کہ اشرف علی کو کیا ہو گیا، پڑھ لکھ کر کے حاجی صاحب پہ چلا گیا، تو کسی نے کہا اب تک پڑھتا تھا، اب گننے کے لیے گیا ہے، یہ بوڑھی نے کہا اب تک پڑھ رہا تھا، اب اس کو گنے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے گننے کے لگتا نہیں، ڈلیا بنتے دیکھا نہیں دیہاتوں میں،
اس کو بھی کر کے ایک ایک تیار کر کے اتنی بڑی ڈلیا تیار کراتی ہے. پہلے تو ہے ہی وہ سب، لیکن اس کو گوننا یہی ہے کہ ایک ہی ریشے کو لیتی ہیں عورتیں مرد. عورتوں کا ہم لوگ تو نہیں دیکھا، اسے موڑی تیار ہو گئی، ڈلیا تیار ہو گیا. حکیم اجمیری نے کہا وہ بہت پسند ہے مجھ کو، ہم نے بھیجا پڑا. علم کو حال بنانا چاہیے، جس کا طریق یہ ہے کہ اس کو ہر دم مستحضر رکھے. ہم علم عالم ہے، علم حدیث ہم رکھتے ہیں، علم قرآن رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلو. لیکن ہوٹل والے آئے تھے، بہت بڑا نام ہو جاتا ایک ملک کے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ مولوی لوگ تراویح کے بعد سوائے کے پار کھاتے ہیں پھرتے رہتے ہیں. ان کو بھی برا معلوم ہے. تم صاحب علم ہو، صاحب قرآن ہو، علم ہو قرآن کے. انہوں نے ہوٹل بہت بڑے ہوٹل والے تھے دوسرے ملک کے، یاد نہیں آ رہا کون ملک، میں نہیں آ رہا تو بات. ہاں یہ چیز مولویوں کی اچھی نہیں لگتی، اس سے علم کی قدر ختم ہو جاتی ہے. سب لوگ فوراً سو جاتے ہیں، اور کھانا کھایا پھر آپ ان کو نہیں روانہ. وہ لوگ بیٹھے کیا تم ترجمانی کرو گے دیوبندی اور سہارنپور کی، کیا ترجمانی کرو گے؟ بیٹھے ہو، روزہ ہے، تراویح قرآن پڑھو، سو جاؤ. گمتی لگی رہتی ہے، وہ ہندوستانی رہتے ہیں گمتی لگائے. اب یہ جمع ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، ان سے خود کہا یہ حال ہے تمہارا. حال علم کے کمال تمہارے عمل سے ظاہر ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق. علم کو حال بنانا چاہیے، جس کا طریق یہ ہے کہ اس کو ہر دم مستحضر رکھے. ہم عالم ہیں، ہم کو ایسے نہیں رہنا چاہیے. لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہماری اقتدا کریں گے. ایک گناہ اپنے بے عملی کا، اور دوسرے اس کو دیکھ کر کے دوسرا کرے گا، اس کا بھی تم کو گناہ پڑے گا. اللہ تعالیٰ یعنی کسی حدیث یا آیت کو پڑھ کر سرسری طور سے نہ گزرے. علم کو حال کیا ہوا حال مطلب، یعنی کسی حدیث یا آیت کو پڑھ کر سرسری طور سے نہ گزرے، بلکہ اس میں اس قدر تأمل اور غور کرے کہ دل پر جم جائے. کتاب الرقاق کا بلند دیا تھا، معمولی سب سے مشکل یہی ہے کتاب الرقاق. تأمل کہ دل پر جم جائے اور ہر دم اس کا مضمون مستحضر ہے. علم کو حال بنانے کا یہی مطلب ہے. علم کو حال نہیں کا مضمون ذہن میں دن بھر رہے ہیں. حضرت کیا سے مریض کی بات جاتے تھے لوگ تو وہیں تھوڑا سا رہ جاؤ، بھائی صاحب رہتے ہیں کھلا ہوا رہتا. سب پڑھے لکھے لوگ حضرت وہیں بیٹھے رہتے تھے، دیکھا تو ہنس رہے ہیں. آج کیا ہی ان کا اثر ہوا. اتنی دیر تک میں نے بیان کیا، اور دیکھو پھر وہ کہا کہ اس کا بہت بہت لاغوار ہوتا تھا. اس کو بولا تم اس کا خلاصہ کیا کرو. خلاصہ کرانے کا حضرت ڈھنگ نہیں سکھائے ہوئے. اور بڑے علماء رہتے تھے تو اس میں پھر جو حضرت بیان کیے رہتے تھے اس کا خلاصہ سالوں کے گیا. صاحب کرتے تھے، میں خیال کرتا تھا مریض میں کہ دیکھے تو آج اس کا کیا خلاصہ کرتے ہو. جب پہلے خوش ہوتے تھے لڑکے، اس کو ہم لڑکے کہہ جاتے ہیں لڑکے. اللہ تعالیٰ خلاصے کا اثر مجھ کو بھی عطا فرمائے. علم بیش بہار دولت ہے. علم ہی سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. عبدول کی تعریف ہی لوگوں نے کیا ہے. اللہ نے تم کو پیدا کیا تاکہ معرفت حاصل کرو.
عبارت ترجمہ صحیح ہے، لیکن صاحب جلالین نے معرفت ترجمہ کیا ہے۔ علم کو حال بنانے کا، علم کو حال بنانے کا یہی مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ حال بھی ہو۔ مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، اول سبق اس کا فنا فی اللہ ہو۔ وہاں تھانی موجود ہے، دور سے للکار کے حضرت صاحب کے مرید تھے، تو کسی کی بسم اللہ ہو رہی تھی تو انہوں نے زور سے پڑھا للکار کے حضرت عشق کے مکتب میں جس کی بسم اللہ ہو، اول سبق اس کا فنا فی اللہ ہو۔ حضرت صاحب کے مرید تھے، وہ صاحب حال تھے، انصاری موجود تھے، اسے پڑھا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے یہ مضمون سامنے آیا ہے، میرے لیے مفید ہے، سب کے لیے مفید ہے۔ دعا کیجیے مفید مضمون سارے عالم کو اللہ پہنچا دے کہ علم وہی ہے، علم کی راہ بحق رہنمائے جہالت است، جو علم حق کی طرف جہالت، علم کی راہ بحق رہنمائے جہالت۔ آج اس کی علم کی ناقدری بھی ہے، اسی میں تو فلاح مرتب ہے، ایک باری عمل کرو گے تو وہ مانی نہیں کہ علم کیا ہے، یہ علم ممنوع نہیں ہے۔ اس کی مستحبیت کو، علم دین کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ اس کی اولیت کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس کے بجائے یہ کوئی علم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اس لائن میں رکھا، شکر ادا کریں۔ تنگی تو اسی سب کو ہوتی ہے، جیسے ملازمین نہیں بعد میں تنخواہ بند ہو جاتی، ہوتا کہ نہیں کبھی آتا ہے جیسے لوگ بیکار ہوئے، تنخواہ بن گئی، بن گیا۔ اس چاہیے کو دیے ہوتی سب مالی گئی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دن کی قدر و قیمت کی الحمدللہ قرآن حدیث کا افتتاح ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو حضرت ثانی نے دعائیں کی ہے علم متعلق دعاؤں کی قبولیت سے ہم سب کو نوازے، سارے عالم کے لوگوں کو نوازے، علم صحیح آ جائے۔ جامعہ ازہر ہے، بڑے بڑے علوم ہیں، مبارک ہے، دیوبند ہے، کیا ان کو اس کی ضرورت ہے؟ سب کو ضرورت ہے، ہر جگہ افتتاح ہوتا ہے، ہر جگہ افتتاح کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آج کے دن کی سعادت نصیب فرمائے کہ کتابیں شروع ہوں گی، قرآن حدیث کی کتابیں شروع ہوں گی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سارے عالم کو بھی قرآن حدیث کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ بھائی قرآن تو سارے عالم کے لیے آیا ہے، رسول سارے عالم کے لیے آیا ہے، یہ قرآن حدیث بھی سارے عالم کے لیے ہے، تو فیض و برکات بھی عام و تام ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت تھانوی کی دعا پر شروع، حضرت نہیں جامع دعا تصوف اصل جدید بس ہے، اب دعا اسی دعا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم دین کی قدر ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دے۔ علم دین کی قدر دائمی ہے، اس کے منفعت دائمی ہے، اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے، رسول کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اپنے سدھارنے کا، درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم سے منتفع فرمائے اور ہمارے دل و دماغ میں اس کو سرایت فرمائے، اور یہی تک نہیں بلکہ اس علم کو حال بنائے، جیسا حضرت ثانی لکھا ہے، اور اس علم کو حال بنانے کی بھی ہم کو توفیق دے، بلکہ آپ عطا فرمائیے ہر کسی کے، ہم کو نسل بعد نسل اس علم میں رہنے کی توفیق، اس کو جاری رکھنے کی توفیق، ان اداروں کو جاری رکھنے کی توفیق، جو ادارے علمی ہیں اللہ اس کو جاری رکھے۔ تو یہی ہوں گا کہ یہ جگہ بھی جاری رہے، علم حدیث، علم قرآن، تو میں ہمیشہ تو علم کا ہر کا آپ سب کا اللہ تعالیٰ جاری رکھنے کی ہمارے ساتھ درمیان موجود ہے۔ خدا قرآن شریف کے ساتھ اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن شریف کی تفسیر کی، ان کی تعلیم کی، ان کی تفہیم کی توفیق برآمد فرمائے، خدا عمل کی توفیق دے، اور اسی طرح
یہاں نسرن بعد نسرین چلتا رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمام نواسوں کو پوتوں کو نسل باندھیں اور ہم سب کو ہمارے تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برتری کو ذہن میں بیٹھائے. برتری کو برتر علم دینی ہی ہے. برتر یہی ہے. دوسرے علوم نافع ہیں ضرور لیکن برتر یہی علم ہے. اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہو سکتا. اس میں بھی اللہ روزی بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے. اس بنا پر اس علم کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہماری ذریت کو بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.